بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بحکم الہی زمین پر اترے تو آپ پر وحشت سوار ہو گئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، چنانچہ رب کائنات نے آپ کا دل بہلانے کے لیے بیت المعمور کو زمین پر نازل فرمایا۔ یہ جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا اور اس میں سبز زبرجد کے دو دروازے ایک جانب مشرق اور ایک جانب مغرب لگے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے بیت المعمور کو اتار دیا ہے، اب تو اس کا اسی طرح طواف کیا کر جس طرح کہ آسمان پر میرے عرش کا کیا کرتا تھا، اور اس کے پاس اسی طرح نماز بھی پڑھا کر جس طرح میرے عرش کے قریب پڑھا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر ہندوستان سے مکہ کی طرف پیدل روانہ ہو گئے۔ آپ کو مکہ کا راستہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر آپ نے مناسک حج ادا فرمائے، اور جب حج سے فارغ ہوئے تو ملائکہ نے آپ سے ملاقات کی اور کہا کہ اے آدم، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم نے آپ سے 2000 سال قبل اس گھر کا طواف کیا ہے۔ بیت المعمور کے بعد اللہ تعالیٰ نے حجر اسود نازل فرمایا۔ اس وقت یہ دودھ کی مانند صافت اور چمکدار تھا، مگر زمانہ جاہلیت میں حیض والی عورتوں کے چونے سے سیاہ ہو گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ جا کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا اور حجر اسود کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جبل ابو قبیس میں رکوا دیا تاکہ طوفان کی ضد میں نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زمانے تک بیت الحرام کی جگہ خالی رہی۔ طوفان کے بعد جب آپ کا زمانہ آیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم فرمایا۔ آپ نے جناب باری میں عرض کیا کہ مجھے اس کی جگہ بتا دی جائے، لہذا اللہ تعالیٰ نے سکینہ کو جگہ بتانے کے لیے روانہ فرمایا۔